آنٹی شمیم کی برتھ ڈے کا جو سارا ڈرامہ رچا گیا وہ ڈرامہ تھا، برتھ ڈے تھی ہی نہیں وہاں پہ ڈیفینس میں کسی آنٹی کی. تو یہ وہ لوڑا لپاڑا ہے جس لونڈے لپاڑے کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ میں کن لوگوں سے مدد طلب کر رہا ہوں اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں. جو خواتین کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہوئی، ظلم و ستم ہوا، کہا جاتا ہے کہ رضا ڈار نے پہلے جو ایکٹنگ کی یا جو بھی معاملہ وہاں پہ ہوا کہ انہوں نے خود کو بھی وکٹم ہی شو کروایا. جی گوری برداشت ہی نہیں ہوئی. ان کی للچائی ہوئی بھوکی بھیڑیا نظروں کو دیکھتے ہوئے خواتین نے کوشش کی کہ ہمارے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہیں، ہمارے پاؤں بندھے ہیں، ہمیں کچھ آزادی مل جائے. پہنچ گئے رضا ڈار کے گھر. اب وہ گھر رضا ڈار کا نہیں تھا، رضا ڈار وہاں رینٹ پہ رہتا تھا. اس گھر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہانی کھلتی ہے کہ رضا ڈار کون ہے. کہی جا رہی ہے کہ کیس سی سی ٹی کو کیوں نہیں دیا گیا، نیفے میں پستول صرف غریب کے چلتی ہے. ایک ایک لمحہ با لمحہ پولیس ان کو ٹریک کر رہی ہے. اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ خواتین جانے کی ضد کر رہی تھی اور ساتھ کہہ رہی تھی پاکستانی جھنڈا بھی دو. $4 لاکھ کی بھرپائی اس گھٹیا اور غلیظ طریقے سے کرنا چاہتا تھا. غیر ملکی خواتین سے زیادتی کا کیس، رضا ڈار سمیت دیگر ملزمان کو کیا سزا ملے گی، اس فیصلے پر اس وقت پوری دنیا کی نظر ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رضا ڈار کے گھر کا پتہ آخر پولیس حکام کو کس نے بتایا؟ کیا غیر ملکی خواتین نے کرپٹو کرنسی کا جھانسا دے کے واقعی رضا ڈار سے فراڈ کیا تھا؟ اور غیر ملکی خواتین نے پولیس کو اپنے بیان میں کون کون سے انکشافات کیے؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ یور ٹائم اینڈ کمنگ ٹو آور پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ I'm fantastic. How are you? آئی ایم ویری گڈ. اچھا، آج کل نا جو غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کا کیس ہے اس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اور معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. سب سے پہلے مجھے بتائے گا کہ 2 غیر ملکی خواتین پاکستان آئیں کیوں اور وہ تھی کہاں سے؟ اوہ، یہ اتنی پٹ گئی ہے، اتنی اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ نئی بات کیا کریں. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ خواتین جو ہیں یا خواتین جو ہیں وہ کبھی بھی کسی چنگل میں خود سے پھنسنا چاہیں تو پھنس سکتی ہیں، انہیں کوئی چنگل میں پھنسا نہیں سکتا. اچھا. ہمیشہ خواتین کی کوئی نہ کوئی ایسی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر وہ جال میں پھنس جاتی ہیں، اور جب ایک بار جال میں پھنس جاتی ہیں تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ جو 2 خواتین ہیں نیدرلینڈ سے، جسے آپ ہالینڈ کہہ لیجئے، ہالینڈ سے اور ایک وینزویلا سے، ان دونوں خواتین نے رضا ڈار کو اولین سطح پہ اپنے چنگل میں پھنسایا. انہوں نے رضا جی ڈار بالکل. میں اب آپ کو جو گفتگو کروں گا یہ اسٹیفنی ایڈریارڈ اور وہ دوسری کا نام کیا ہے، ایسٹریڈ گیبریلا، ہاں، اور وہ گیبریلا، یہ خواتین ایک انٹرنیشنل سیمینار میں جاتی ہیں، ایک ایسے فنکشن کو اٹینڈ کرتی ہیں کہ جہاں پہ دنیا بھر سے وی آئی پیز، یہ جو لفظ میں نے وی آئی پی یوز کیا ہے اس کی وجہ ہے. ایک بزنس ہے جسے ہم کہتے ہیں کرپٹو کرنسی، یس، بٹ کوائن اینڈ آل دا ادر اسٹاف ان اٹ. وہ جب اپنی بزنس میں اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی ایک ورتھ بن جاتی ہے اور ان کی انویسٹمنٹس اس لیول پہ پہنچ جاتی ہیں کہ پھر وہ ان چند لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں جن کو بٹ کوائن اور یہ کرپٹو کرنسی کا بزنس کرنے والی جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ اسے وی آئی پی کا درجہ دے دیتی ہیں. صحیح. اور جب بھی کسی کو وی آئی پی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ جتنے سیمینارز ہوتے ہیں، جن کے ان کے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں اور میٹنگز ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں. یہ جو شخصیت ہے، کنٹروورشل شخصیت رضا ڈار، یہ بنیادی طور پہ دبئی سے بلانگ کرتے ہیں. یہ پوری کی پوری فیملی دبئی سے بلانگ کرتی ہے. اور میں اولین سطح پہ ہی آپ کو بتا دوں کہ مجھے علم ہے کہ یہ سوال آپ نے ضرور کرنا ہے، جس میں ہمارے ملک کی ایک نامور شخصیت، ایک صاحب اقتدار کے نام کو لے کے کافی گفتگو کی گئی. اسحاق ڈار صاحب. چلیں جی، اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب کی جو فیملی ہے وہ بھی یو اے ای میں ہے. اوکے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی بھی پوڈ کاسٹ میں یا کسی بھی میڈیم پہ
یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر رضا ڈار اسحاق ڈار صاحب کا نواسا ہے اور اگر رضا ڈار علی ڈار کا بھانجا ہے تو وہ کون سی فیملی ہے، اس فیملی کے کیا ویئر باؤٹس ہیں. دیکھیے یہ اسحاق ڈار صاحب کی، علی ڈار کی، ان سب لوگوں کے بہت دے آر ویل کنیکٹڈ ان یو اے ای. تو وہاں پہ جتنی بھی ان کی فیملی ہے دے آر کلوزلی ریلیٹڈ. اور پھر کچھ بھانجے بھی ہوتے ہیں، کچھ بھتیجے بھی ہوتے ہیں، کچھ نواسے بھی ہوتے ہیں، کچھ نواسیاں بھی ہوتی ہیں. تو وہ جب ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو جوائنٹ فیملی میں کچھ دور کے رشتہ دار، کچھ نزدیک کے رشتہ دار، تو اس طرح سے رشتہ داریاں بن جاتی ہیں. لیکن آج تک یہ کبھی بھی کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ وہ کون سی مشیرہ ہیں علی ڈار کی اور وہ کون سی بیٹی ہیں ڈار صاحب کی جن کی نسبت یہ سارا ایک کنٹروورشل صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں یہ؟ جی، جب ایسا کچھ ہوگا تو ضرور بتاؤں گا. ریلیشن میں ہونا، کسی قریبی رشتہ داری میں ہونا، دور کی رشتہ داری میں ہونا، تو میں ایسی مثال پیش نہیں کرنا چاہتا جس میں پھر کل کو مجھ پہ ایک اعتراض بلند ہو جائے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی. آپ اپنے نواسے کی کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں جبکہ آپ اپنی اولاد کی گارنٹی نہیں لے سکتے؟ مثالیں موجود ہیں، ایسے جید، میں صرف جید کی حد تک محدود رہوں گا، فگر آؤٹ خود کر لیجئے گا اور ویورز بھی خود نکال لیں کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ بڑے بڑے جید قابل احترام ان کی بیگمات، ان کے بیٹے ناخلف ہوئے ہیں اور ان کی مثالیں دی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں. تو اگر جید لوگوں کی، اگر صاحبان دین کی اولاد ناخلف ہو سکتی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوشش کرنا ہوگی کہ اپنے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں ان کو کسی ایک خاص ماحول میں کنفائن کر دیں تاکہ وہ نہ کہیں جانے جوگے رہیں، نہ کوئی بزنس کریں، اور ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی اسحاق ڈار صاحب لے لیں. اچھا، یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ وہ اپنے نواسے کی گارنٹی لے، ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ. لیکن یہ جو کیس ہے، آپ کو نہیں لگتا اسحاق ڈار کی ہی وجہ سے اس کیس کو ایک الگ طرح سے امپورٹنس دی جا رہی ہے؟ جی آف کورس، آپ کی یہ بات درست ہے. یہی میں آنا چاہ رہا تھا اور میں آپ کو گھیر گھار کے اسی پوائنٹ پہ لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ یہ شاید اتنا امپورٹنٹ کیس ہی نہ ہوتا. اس کو امپورٹنس ملی ہے اس شخصیت کے باعث کہ پھر ایک جو مخالف فریق ہوتا ہے یا جو انٹائی گروپ ہوتا ہے وہ پھر ایسی چیزوں کو اچھالتے ہیں. دیکھیے یہ جاتے ہیں ایک وی آئی پی کانفرنس میں جہاں پہ سب سنگاپور میں یہ وی آئی پی کانفرنس میں جاتے ہیں، انوائٹڈ ہیں. ہی از اے ٹائکون، ہی از ویل نون فگر. 20-22 سال کا ایک نوجوان لڑکا جس عمر میں لوگ بیڈمنٹن اور کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس ایج میں کوئی بزنس مین بن جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے. بہرکیف یہ رضا ڈار سنگاپور جاتے ہیں. سنگاپور یہ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایڈریانا اور یہ دوسری خاتون جو ہیں یہ وہاں ملتی ہیں انہیں. اب یہ ملاقات میرے مطابق جتنی میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، جو اب تک میں جان سکا ہوں، یہ اتفاقاً ملاقات نہیں ہوئی. اس ملاقات کی وجہ ہے وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، تو پھر ٹارگٹ رضا ڈار ہی کیوں ہوئے؟ تو ان خواتین نے رضا ڈار پہ پہلے سے ہوم ورک کیا ہوا تھا. اس ہوم ورک کے تحت وہ رضا ڈار سے ملی، ان کو انوائٹ کیا، ان کے ساتھ بیٹھی اور انہیں ایک بڑی اٹریکٹیو آفر کی. وہ آفر کیا تھی؟ کوئی بھی اس آفر کو قبول کر لے گا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو سرکولیشن آف کرپٹو کرنسی ہے اس میں ہمارا ایک ہڈن سیکرٹ ہے جو ہم کسی کو نہیں بتاتے. اس میں جب ہم رول کرتے ہیں کرنسی کو تو وہ رولنگ کی کم از کم جو پروفٹ ہوتا ہے نا وہ کسی بھی اور بڑی کمپنی سے 100 ٹائمز بیٹر ہوتا ہے. ہم آپ کے ساتھ ایک ڈیل کریں گے کہ 30% پروفٹ ہوگا آپ کی انویسٹمنٹ پہ
اس میں سے 10% ہم کمیشن لیں گے اور 20% کمیشن آپ کو وہ اس کی پروفٹ آپ کو دیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی بزنس میں کسی بندے کو اس کی انویسٹمنٹ پہ 30% آف دا انویسٹڈ اماؤنٹ پروفٹ مل رہا ہو اور اس میں سے وہ 1 منٹ میں قبول کرے گا اور پھر اس میں سے صرف اس نے ایز کمیشن اپنے ورکر کو یا جس نے بھی اس کے سارے بزنس کو لک آفٹر کرنا ہے اسے صرف 10% کمیشن دینا ہے, جبکہ وہ آل ٹوگیدر اپنے سارے بزنس میں سے 10% کما رہا ہو. بات تو صحیح ہے. اٹریکٹیو آفر. اس آفر کو رضا ڈار قبول کرتے ہیں اور انیشیلی $100,000 انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ یہ بھی ایک نا اب برسبیل تذکرہ, آپ نے ڈبل شاہ کا ذکر سنا ہوگا. بالکل. ایسی بہت سی شخصیات ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں. آفر ہے 40 دن میں پیسہ ڈبل ہو جاتا ہے اور اسے ہم دیسی زبان میں ٹوپی گھمانا کہتے ہیں. ایک شخص کو اگر اس کے 100,000 روپیز پاکستانی روپیز پہ چند دنوں میں 200,000 پروفٹ ہو جائے تو اس کو تو ہو گیا ایک کو نا, وہ 100 لے کے آئے گا ساتھ کم از کم. ایسے ہی ہے چین نیٹ ورک. یس آف کورس. اب رضا ڈار نے 100,000 انویسٹ کیا, ایڈریانا اینڈ کمپنی نے اس انویسٹمنٹ کو جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی اسی کو ریورس کیا, اسی انویسٹمنٹ کو. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ فراڈ کا ایک طریقہ ہے کہ 100,000 انویسٹ ہو گیا, 30% جو پروفٹ ریشو طے کی تھی پارٹی کو بتایا کہ جی آپ کا پروفٹ آ گیا ہے اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو پے بیک 20% آف یور پروفٹ مینس $20,000 پہلے مہینے میں پروفٹ آ گیا. 56 لاکھ. ٹھیک. اور پھر $20,000 نیکسٹ منتھ پروفٹ آ گیا. مینس کہ اس نے جو انویسٹ کیا تھا اس کی انویسٹمنٹ باقی رہ گئی $60,000. تو کون ایسا شخص ہوگا جو اتنی ہیوج پروفٹ کو دیکھ کے لالچ نہیں کرے گا, اور جب تک لالچی انسان زندہ ہے فراڈ کرنے والے پھلتے پھولتے رہیں گے, ترقی کرتے رہیں گے. اب رضا ڈار صاحب کو بڑا اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا. یہ سوال نہ کیجیے گا کہ یہ $500,000 کی انویسٹمنٹ کیسے ہوئی یا $400,000 کی انویسٹمنٹ کیسے ہوئی. یہ انویسٹمنٹ پاکستان سے نہیں ہوئی, یہ انویسٹمنٹ UAE سے ہوئی. ان کا کرپٹو کرنسی کا اکاؤنٹ جو ہے رضا ڈار, میں ان کے نہیں کہوں گا, اس کے کہوں گا آپ سے, کیونکہ وہ اب ایک ملزم کی حیثیت سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں. تو رضا ڈار نے اب اس بینیفٹ کو دیکھتے ہوئے مزید $300,000 UAE سے انویسٹ کر دیا. اور ہمیں ویئر اباؤٹس پتہ چل رہے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. یہ اب دیکھیں جی, یہ دبئی ہے, اٹس ناٹ پاکستان. ہم نہ تو UAE کا یہی تو بینیفٹ ہے کہ وہاں پہ آپ بلیک منی سے جتنا مرضی بزنس کر لیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس ہے کسی حد تک, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ادروائز بھی پاکستان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی انکم کیا ہے, سورس آف انکم بتائیے, اور پھر یہ جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کس چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں. ہمارے ابھی پاکستان میں کرپٹو کرنسی جو ہے وہ لیگلائز نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ بزنس کہاں سے ہو رہا ہے؟ UAE سے ہو رہا ہے. اور کہاں میٹنگ ہوئی ہے؟ سنگاپور میں میٹنگ ہوئی ہے. 2 الگ الگ جگہ, ناٹ پاکستان. اب مین وائل ایک مس ایپ ہوتا ہے, ایک حادثہ پیش آتا ہے. ایران وار, پھر ایک اور حادثہ پیش آتا ہے, وہ ہے وہ جسے آپ نے بہت, اس کا بھی بڑا شور رہا, کیا تھا وہ؟ COVID-19. یس. COVID-19 ایک ایسا المیہ ہوا اس کرۂ ارض پہ کہ جس نے بڑے بڑے بزنس مین جو تھے ان کو ہلا کے رکھ دیا. کرپٹو کی مارکیٹ بھی کریش کر گئی. کرپٹو کی مارکیٹ کریش کر گئی اس برے طریقے سے کہ جو کرپٹو کے انویسٹرز تھے
وہ ایک دفعہ زمین بوس ہو گئے، اور رضا ڈار کی بھی انویسٹمنٹ زمین بوس ہو گئی، ان کو بھی پروفٹ ملنا بند ہو گیا۔ لیکن ایک جواز تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ ایشو ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ خواتین یا وہ خواتین رابطے میں ہیں، اور وہ رابطہ بحال ہے، منقطع نہیں ہوا۔ مین وائل پھر وہ ایران، عراق، سارا یہ اور اسرائیل اینڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایک سارا سلسلہ چل نکلا، ان خواتین نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اب انہوں نے کمیونیکیشن سٹاپ کر دی۔ فائنلی ون گڈ ڈے رضا ڈار کا ان سے رابطہ ہو گیا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ ان خواتین کو خود سارے ویزا وغیرہ کا انتظام کر کے یہاں گھمانے کے لیے بلایا گیا۔ جی میں وہی گزارش کروں گا، وہاں تک پہنچ لینے دیجیے۔ رضا ڈار کا ان سے رابطہ ہو گیا، اور اب رضا ڈار کو یہ بھی علم ہو چکا ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ بھی ہو گیا ہے، کیونکہ پروفٹ کم ہو سکتا ہے، مارکیٹ بھی واپس آ گئی ہے، وہ والا جو ایک سیٹ بیک تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو مجھے پروفٹ نہیں مل رہا۔ ان خواتین کا رضا ڈار سے رابطہ بحال ہو گیا۔ ان خواتین نے رضا ڈار کی انویسٹمنٹ کے عوض ایک آفر کی۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے، دیکھیں ابھی ہم جب پہنچیں گے نا اس بات پہ کہ جو ظلم عظیم ہوا ہے، تو اس کو ہم ڈفرینٹ اینگل سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم بزنس ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب ان خواتین نے رضا ڈار کو ایک آفر کی کہ ہمارا بزنس ٹھیک ہو چکا ہے، ہم واپس پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ہم فراڈ نہیں کر رہے، آلریڈی یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ مارکیٹ کریش کی ہوئی تھی، اسے وقت لگا کھڑے ہونے میں، اور اب ہم پراپر دوبارہ سے بزنس سٹارٹ کر چکی ہیں۔ رضا ڈار سیڈ اوکے فائن۔ ابھی تک بھی یہ بات رضا ڈار کے ذہن میں نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ سوچی سمجھی سازش کے تحت فراڈ ہو گیا ہے۔ یہ بات کب سمجھ میں آئی، یہ اب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بات سمجھ میں کب آئی۔ اب جب انہوں نے رضا ڈار کو آفر کی تو وہ آفر کیا تھی، اس پہ غور کر لیجیے۔ دے سیٹ ان ایڈریانا اینڈ کمپنی نے کہ آپ انویسٹرز لائیے، ہم آپ کو کمیشن بھی دیں گے، اور جب آپ انویسٹرز لے آئیں گے تو پھر ہم آپ کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ریٹرن بھی کر دیں گے، آپ ہمارے ساتھ ایز کمیشن ایجنٹ جوائن کر لیجیے۔ دس واز دا پوائنٹ۔ اب رضا ڈار کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہو گیا ہے جو آئندہ یہ میرے ذریعے کروانا چاہ رہی ہیں، کہ انویسٹمنٹ میں ان کو لے کے دوں اور یہ اس انویسٹمنٹ سے میری انویسٹمنٹ واپس کر دیں، مینز کہ جو انویسٹر ہوگا اس طرح سے انہوں نے خبر نہیں کس کی انویسٹمنٹ واپس کی ہوگی۔ اور میری انویسٹمنٹ تو کھا چکے ہیں، اگلے کے جو انویسٹمنٹ کروائیں گے وہ بھی میرے سر پہ آئیں گے۔ اب یہاں پہ رضا ڈار نے ایک پلان کیا۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، جہاں سے لوگ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں، میرے پروگرامز پہ بھی اعتراض کیا کہ شاید میں کوئی حکومتی زبان بول رہا ہوں۔ یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، میں نے اپنی پوری لائف میں ایک دفعہ ووٹ دیا تھا، جو آپ سمجھ لیجئے کہ کمپلسری ووٹ تھا۔ میں تب ٹریننگ پہ تھا، اور ٹریننگ کے دوران ہمیں آئی ڈی کارڈ بھی میرے پاس اس وقت نہیں تھا، کہیں گھر پہ تھا لاہور، اور میں راولپنڈی میں تھا، اپنے پولیس ٹریننگ کالج میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ تو ایک ووٹ کرنا تھا، ریفرینڈم کا ووٹ۔ اس کے لیے آنن فانن ہمیں آئی ڈی کارڈ بھی، وہیں گاڑیاں آئیں اور انہوں نے آئی ڈی کارڈ بھی بنا کے دے دیا، وہ ایک ووٹ کیا۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہ کبھی محبوب تھا، نہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کبھی میری محبوب رہی۔ محترمہ سے ایک والہانہ
ذہنی محبت رہی ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے. اگر وہ میری لائف میں وہ سارے صورتحال ہوتی اور کبھی محترمہ کو ووٹ دینا پڑتا تو شاید میں ووٹ کاسٹ کر دیتا. لیکن محترمہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نے کبھی یہ سوچا تک نہیں کہ میں کسی کو ووٹ کروں گا. میرے کالج فیلو، میرے ہم جماعت خواجہ سعد رفیق، میں دعوے دار ہوں کہ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک وقت گزرا، لیکن کبھی پولیٹیکل ہیلپ سیکھ نہیں کی، کبھی ان کی حیثیت کا، ان کی سیٹ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. اپریشیٹڈ. تو میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، اور میں اعلانیہ طور پہ بتا دیتا ہوں کہ میں عسکری شہر کا رہنے والا ہوں، عسکری گاؤں کا رہنے والا ہوں. میرا ضلع چکوال ہے، اور ضلع چکوال کے وہ کہتے ہیں اٹ پٹو تے کپتان ہے تے ہر تریجے گھارج جرنیل ہے. تو میری پارٹی، اسے آپ پولیٹیکل پارٹی سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، میری پارٹی لانگ شوز ہے جو اس ملک اور اس قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جن کے ہر گھر میں ہمارے گاؤں کے ہر گھر میں شہید ہے. میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے قریب ترین بے شمار شہید ہیں. تو میں شہیدوں سے محبت کرنے والا ہوں، اور شہیدوں کے امین عسکری پارٹی ہے اپنی، سیدھی سی بات ہے. اور پولیس سروس میں بھی شہادت کے امین پولیس ڈپارٹمنٹ، ایک بہت بڑی تعداد پولیس سروس میں شہداء کی. لوگ برا کہیں، لوگ اچھا کہیں، پولیس سے نفرت کریں، جو بھی کریں، پولیس والا جو زندگی گزارتا ہے صبح جب گھر سے نکلتا ہے آج بھی، تو وہ یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ شاید واپسی نہ ہو. اور جب اپنے معصوم بچوں کو صبح مل کے وہ اپنی نوکری پہ روانہ ہوتا ہے تو وہ یہ سوچ کے روانہ ہوتا ہے کہ شاید دوبارہ ان پہ دست شفقت نہ رکھ سکوں. تو یہ ہے میرا اسکول آف تھاٹ، اور میں اسی اسکول آف تھاٹ کو لے کے آگے چل رہا ہوں. پولیٹیکلی میری کسی سے کوئی افیلیشن نہیں ہے. ویری فائن اینڈ ویری جسٹیفائڈ. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں واپس. اب رضا ڈار کو یہ پتا چل گیا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا. یہ تو مجھ سے انویسٹمنٹ کروا کے میری رقم مجھے کسی اور کی انویسٹمنٹ میں سے واپس کرنا چاہتے ہیں. اٹ مینس کہ میری جو انویسٹمنٹ تھی وہ انہوں نے کسی اور کی رقم لوٹا دی ہوگی. کلیئر ہو گیا جی؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ یس. اس میں ایک اور چیز انٹر کر دوں کہ رضا ڈار کا بلا شبہ بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ قریبی تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کسی بڑی سیاسی شخصیت سے آپ کا تعلق ہو اور اتنا قریبی ہو کہ آپ کی رشتہ داری ہو تو آپ ان سے مدد نہیں مانگیں گے؟ ضرور مانگیں گے. تو کوئی بندے دا پتر، کوئی عقل آلا، کوئی سیاڑا اگر رضا ڈار کی ہیلپ کر دیتا اس کی ڈوبی ہوئی رقم واپس کروانے میں، کوئی انٹیریئر منسٹری کے ذریعے یا ادروائز کسی لیگل طریقے سے، تو یہ میس نہ ہوتا. تو میرے علم کے مطابق جو میری تحقیق ہے، رضا ڈار نے کوشش کی، اس کی دال ہی نہیں گلی، کسی نے ہاتھ پلہ نہیں پھڑایا. تو بس اتنی رشتہ داری ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا، انگلی ٹیڑھی. اب رضا ڈار نے جن لوگوں سے مشورہ کیا، ایک اس کا قریبی عزیز تھا، اس سے مشورہ کیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بلا لو، میٹنگ کرتے ہیں، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب یہاں پہ میٹنگ کے لیے کچھ معزز بنائے گئے، اور یہ 26 جون 2026 ویزاز ارینج کیے گئے، ان کے ٹکٹس ارینج کیے گئے، اور یہ دونوں خواتین لینڈ کرتی ہیں اسلام آباد. رضا ڈار ان کو ریسیو کرتے ہیں یہ بہترین گاڑی میں. اب رضا ڈار پہ کتنا ہوم ورک ہو چکا تھا یہ ذہن میں رکھیے. رضا ڈار کی مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ تصاویر، بگ شاٹس کے ساتھ تصاویر. تو وہ
اپنی طرف سے انہوں نے ایک بہت بڑا ہاتھ مار لیا ہوا تھا, ایک ایسا بندہ قابو کر لیا تھا کہ جس سے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالرز کا بزنس کر سکتی تھی. وہ آئی تھی یہاں کروڑوں ڈالرز کا بزنس کرنے. مائی گاڈ. یہاں تک کلیئر ہے جی؟ اور ثبوت کیا ہے؟ رضا ڈار کا اولین سطح پہ ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ وہ ان کو اس طرح کی صورتحال میں مبتلا کر دے. اس نے اپنے طور پہ ان کو گھمایا پھرایا, تفریحات, وہ ایک بڑا ہوٹل ہے غالباً میریٹ ہے, وہاں پہ ٹھہرایا, نتھیا گلی لے کے گیا, مری لے کے گیا, اچھے اچھے ہوٹلز میں کھانے کھائے, زبردست قسم کے ریسٹورنٹس میں ان خواتین نے خوب بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جیسے کہ کوئی فارنر خواتین انجوائے کر سکتی ہیں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آنٹی شمیم کی برتھ ڈے کا جو سارا ڈرامہ رچا گیا وہ ڈرامہ تھا, برتھ ڈے تھی ہی نہیں وہاں پہ ڈیفینس میں کسی آنٹی کی. گڈ کویشچن, ویری گڈ کویشچن. یہ سبسیکوینٹلی ساری چیزیں ہیں. یہ پلان لیٹر آن ترتیب دیا گیا 26 سے لے کے 29 تک. 26, 27, 28, اب آ جاتی ہے 29 تاریخ, 29 جون 2026. ان خواتین نے ماں سوائے اس کے کہ پیسے لاؤ, پارٹیز گھیرو, ہمیں پیسے لا کے دو, انویسٹمنٹ کرو, تمہارے پیسے واپس ملیں گے, بزنس پارٹنر بنتے ہیں ہم, کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, ڈیل ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے زور زبردستی ان سے پیسے لے لیے جائیں. اب جو اس کے مددگار ہیں, اندازہ لگائیے نا, اس کی اپروچ کا اندازہ لگائیے رضا ڈار کی, کہ یہ اپنے مددگار کنہیں بنا رہا ہے. مددگار بنا رہا ہے آلریڈی کرمنلز, 3rd کلاس کرمنلز. ایک ایسا کرمنل جو پہلے انسانی اعضاء کی اسمگلنگ میں بھی انوالو تھا, جو پہلے سے متعدد مقدمات کا ملزم تھا, اسے یہ اپنا مددگار بنا رہا ہے. مطلب اتنی اس کی حیثیت ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کچھ میری سطح کا ہی بندہ اس کا واقف ہوتا, یا اگر حکومتی سطح پہ اس کی کوئی مدد کر رہا ہوتا, تو ایسا ہرگز نہ ہوتا. صحیح. کوئی ایک سیانہ بندہ, کوئی ایک ریزنیبل میچور بندہ اس کے ساتھ اسے مشورہ دینے والا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک. اب وہ وقت آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان پہ اللہ کی لاٹھی وار کرتی ہے نا, تو پھر اس کی آواز بھی نہیں آتی, پھر آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ لے جاتے ہیں انہیں, جو بھی جھانسا دیتے ہیں, بہانہ کرتے ہیں, یہ انہیں DHA کے ایک گھر میں لے جاتے ہیں. اب وہ گھر بھی Airbnb پہ لیا گیا ہے, عارضی طور پہ وہ کرائے پہ لیا ہوا گھر ہے. وہاں پہ نہ کوئی رہتا ہے, نہ اس گھر کا کسی سے کوئی تعلق واسطہ ہے. یہ وہاں اسی مقصد کے تحت چلے جاتے ہیں. اور وہاں پہ وہ آ جاتا ہے, کیا نام ہے اس کا, میاں وحید. اچھا, یہ میاں وحید باس ہے, اور باس کس وجہ سے باس ہے یہ؟ جی, میں وہی آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کنٹروورشل چیز کرنی ہو نا, آپ نے کسی بھی چیز کو اگر بیچنا ہو تو پھر آپ اس میں اتنی وہ کہتے ہیں میٹھا ڈال دیں کہ لوگ پھر وہ چبا جائیں. میٹھا میں بھی ڈال سکتا ہوں, گفتگو کرنا مجھے بھی آتی ہے. میں بھی یہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کی کہانی بنا کے تو ویورشپ کے لیے بیچ سکتا ہوں. میں نے اولین سطح پہ یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ جو رضا ڈار ہے, اس کی مینٹل اپروچ, یہ ممی ڈیڈی اپروچ ہے اس کی. جو ہوتے ہیں نا بگڑیل سے بچے, لنڈ مشٹنڈ, میں تو اس کو لنڈ مشٹنڈ کہوں گا. وہ ہمارے ایک میرے بڑے پسندیدہ اینکر ہیں منصور علی خان, تو میں تو کہوں گا کہ منصور علی خان کے لونڈے لپاڑوں میں سے یہ لونڈے لپاڑے ہیں. بات سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ وہ لونڈا لپاڑا ہے
جس لونڈے لپاڑے کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ میں کن لوگوں سے مدد طلب کر رہا ہوں اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ پہلے کہتے ہیں نا کہ باس پتہ نہیں کون ہے, جی. باس کو ایک سیکرٹ رکھا گیا, پھر ایک یہ باس تبدیل ہو خواب گیا. تھا, ایک خواب تھا کرٹکس کا, ایک خواب تھا تنقید کرنے والوں کا کہ باس شاید اسلام آباد سے جنم لینے والا ہے. یا باس کو تبدیل کر دیا گیا. خواتین نے ایک باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے. خواتین نے باقاعدہ طور پہ ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے. خواتین نے ان لوگوں کو شناخت کیا ہے جو اس میں ملوث تھے. سوال میں آپ کو دوں گا اور پھر میں اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا, وہ آگے چل کے اس پہ آتے ہیں. 29 تاریخ کے بعد پھر کہانی خراب ہو جاتی ہے جب اس میں کرمنلز انوالو ہو جاتے ہیں, جب اس میں ایسے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھوڑنا کرائم ہے, تو پھر رضا ڈار کی بھی نہیں چلتی. وہ کہندا ہے باؤ جی بیٹھو تسی, اور باؤ جی تانوں نہیں پتا, اور باؤ جی سانوں پتا ہے انگل ونگی کیویں کری دی ہے. انہاں دی ایسی دی تیسی پیسے نہ دین, انہاں دا پیو بھی پیسے دے گا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے ایک لفظ, یہ جو میں نے پنجابی زبان بولی ہے, یہ بالکل وہی زبان بولی ہے جو مجھ تک پہنچی ہے کہ انہاں دا پیو بھی پیسے دے گا. اور پیو نے پیسے دیے, پیو نے پیسے دیے. ان خواتین کا فون کروایا گیا. اب یہاں سے کہانی کو ملتا ہے یو ٹرن. باپ نے اسپینش پولیس کو لوپ میں لے لیا. اس سے پہلے ان خواتین سے کیا ہو چکا تھا, وہ تھا ایک ظلم عظیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے فراڈ کیا, کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا, کوئی آپ کی زندگی سے کھیل گیا. یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ کسی خاتون کی عزت سے کھیل جائیں؟ یہ حق میں نہیں سمجھتا. آپ کی جانی دشمن بھی ہو, آپ اسے جان سے مارتے ہیں. ایسے آپ اسے جان سے مارتے ہیں. کسی عورت کی عزت پامال کرنے کا حق کس نے دیا؟ اس میں بھی بہت برہم ہوا, اور میں آن اوتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے, میں اگر ایس ایچ او ہوتا, یہ معاملہ مجھے رپورٹ ہوا ہوتا, تو میرا ٹریک ریکارڈ ہے کہ میں کر کے دسدا ہوں نا, میں شاید ان کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہوتا کہ آپ لوگوں نے ایک معصوم, میں معصوم صرف عورت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ خاتون ہے, کمزور ہے, آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تسی کتھوں دے پائی کہ آپ عورت کی عزتوں سے کھیل گئے. آپ نے ان کو انسان ہی نہیں سمجھا. مطلب آپ کا معیار انسانیت اتنا گرا ہوا ہے کہ آپ نے عورتوں کی عزتیں پامال کر دی. یہ جذباتی کر دینے والا پوائنٹ ہے. ارے ایک سوال ہے میرا یہاں پہ کہ جو خواتین کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہوئی, ظلم و ستم ہوا, کہا جاتا ہے کہ رضا ڈار نے پہلے جو ایکٹنگ کی یا جو بھی معاملہ وہاں پہ ہوا کہ انہوں نے خود کو بھی وکٹم ہی شو کروایا. جی, ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا اور وہ بھی ملوث تھے. میں اب آپ کو دیکھیں, اس میں نا ایک ہے کنٹروورشل جو میں نہیں کرنا چاہتا آپ کے میڈیم سے. مجھ تک ایک اطلاع ہے اس میں, بڑی اندر کی خبر ہے, لیکن میں وہ آپ کے میڈیم سے نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں لوگ سن رہے ہیں تو سننے والے اسے ہضم بھی کر لیں, برداشت بھی کر لیں. ہلکا سا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا ایسا ممکن ہے کہ خواتین نے دعوت گناہ دے دی ہو نکل بھاگنے کے لیے؟ ممکنات میں سے ہے. چھوڑ دیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. دیکھیے وہاں پہ جو وہ کہتے ہیں کہ دودھ دی راکھی بلا بٹھاتا. اب یہ جو رضا ڈار اینڈ کمپنی تھی, ان لوگوں نے وہاں پہ جن لوگوں کو نگران مقرر کیا وہ
شاید انہوں نے زندگی میں پہلی بار اپنی بہن بیٹی کے علاوہ کوئی عورت دیکھی تھی. ان کے لیے گوری برداشت ہی نہیں ہوئی. ان کی للچائی ہوئی بھوکی بھیڑیا نظروں کو دیکھتے ہوئے خواتین نے کوشش کی کہ ہمارے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہیں, ہمارے پاؤں بندھے ہیں, ہمیں کچھ آزادی مل جائے. میں تحت اللفظ میں کچھ کہتے کہتے آگے بڑھوں گا. اس کو ڈی کوڈ کرنا ہمارے ویورز کا کام ہے. اب یہ گوری خواتین ہیں اور وہ اجڑ گنوار کرمنلز, وہاں پہ انہوں نے یہ بھیانک شیطانی کھیل کھیلا, دعوت نمرود کا مزہ لیا اور حرام کاری کی. یہ حرام کاری جب ان لوگوں تک پہنچی کہ جو اس حرام کاری میں ملوث نہیں تھے, تو ان کے بھی پاؤں تلے سے زمین کھسکی کہ کام بڑا پیڑا ہو گیا ہے. اب اسپینش پولیس, اسپین سے 15 کی کال +924215 +924215 لاہور پولیس. جب لاہور پولیس پہ لینڈ کرتی ہے وہ 15 کی کال سیف سٹی میں, وہ سب یہ سب ریکارڈڈ ہے, یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. تو پھر پولیس حرکت میں آتی ہے. جب پولیس حرکت میں آتی ہے تو مجھے واپس جانا پڑے گا نتھیا گلی, واپس جانا پڑے گا مری, واپس جانا پڑے گا میریٹ اور ان ریسٹورنٹس کی طرف کہ جہاں پہ فوٹو شوٹس بھی ہوتے رہے. وہ کہتی ہم نے گاڑی میں بیٹھ کے آئس کریم کھائی, نتھیا گلی میں شوٹس ہوئے, وہ جو ٹاپ سے انہوں نے فوٹو کھینچی ہے وہی بڑی وائرل ہوئی اور ہے. عادت کے عین مطابق خواتین نے گاڑیوں کی بھی تصاویر لیں, سینریز کی بھی تصاویر لیں, سیلفیز بھی ہوئیں, گروپ فوٹوز بھی ہوئیں, سب کچھ ہوا. اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ خواتین خفیہ طور پہ پاکستان آئی تھیں؟ سوال کیا آپ کو. پاسبل نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا. تو ان کے پیرنٹس کو, ان کے گھر والوں کو یہ علم تھا کہ یہ رضا ڈار فلاں فلاں شخص جس کے ساتھ ان کا بزنس چل رہا ہے, جن کے پہلے کرپٹو کرنسی کا بزنس ڈوب چکا ہے, یہ اس کی دعوت پہ پاکستان جا رہی ہیں. یہ پتا تھا نا, کوئی سیکرٹ تو نہیں تھا. اوکے. لہٰذا وہ تمام تر انفارمیشن انکلوڈنگ their mobile numbers, their transport numbers, make, model, everything, وہ پولیس تک آ گیا. اب پولیس نے اس کو ٹریک کرنا شروع کیا اور ٹریک کرتے کرتے پولیس اس گاڑی کے اوریجن تک پہنچی, جو شادرہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح سے گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بکنگ کسی نے کروائی ہوتی ہے, وہ آپ اس کی انوائس آپ پھر لیتے ہیں, پھر رجسٹر کرواتے ہیں ویسا. اور وہ رضا ڈار کے نام پہ رجسٹرڈ تھی, وہ گاڑی رضا ڈار کے نام پہ رجسٹرڈ تھی. اس شخص تک پہنچی, انہوں نے بتایا جی میں نے سیل کر دی ہے. پھر اس کا ایکسائز اینڈ آل وہ سارا ڈیٹا نکلتے 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 پہنچ گئے رضا ڈار کے گھر. اب وہ گھر رضا ڈار کا نہیں تھا, رضا ڈار وہاں رینٹ پہ رہتا تھا. اس گھر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہانی کھلتی ہے کہ رضا ڈار کون ہے. ابھی تک پولیس کو علم نہیں ہے. پولیس ایک 15 کی کال پہ ایک گاڑی کو ٹریک کر رہی ہے, گاڑی کی لوکیشنز کو ٹریک کر رہی ہے, سیف سٹی اتھارٹی کام کر رہی ہے. غیر ملکی خواتین جو ہیں وہ کڈنیپ ہو چکی ہیں اور غیر ملکی پولیس اس میں انوالو ہے, منسٹریز انوالو ہیں, جسے آپ سفارت خانہ کہتے ہیں, ایمبیسیز انوالو ہیں. تو پولیس کام کر رہی ہے. یہاں پہ تو آپ کے علم میں ہے کہ خاتون جو ہے اس پہ یہاں پاکستانی کسی خاتون پہ زیادتی ہو جائے تو پولیس کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو یہ تو پھر فارنرز تھیں, تو پولیس اس پہ کام کر رہی تھی. پولیس کو یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ گاڑی یہاں گئی, یہاں گئی, یہاں گئی, یہاں سے ہوتی ہوتی یہاں پہنچی, لیکن اگلی کہانی کا بھی پولیس کو نہیں پتا. تو معاملہ یہ نہیں ہوا تھا کہ یہ لوگ خواتین کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, خواتین بھاگی. ابھی آپ بہت دور ہیں.
اچھا اس سے پہلے ہی معاملہ شروع ہو گیا ابھی تھا؟ بہت دور ہیں. یہ پہنچ گئے اس گھر میں کہ جو رجسٹرڈ گھر تھا رضا ڈار کا، وہاں پہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک بڑی شخصیت کے قریبی رشتہ دار ہیں. تعارف یہی ہے کہ یہ بڑی شخصیت کے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ گھر چھوڑ چکے ہیں، یہاں پہ اب وہ نہیں رہتے. اب ان کے قریبی کال ریکارڈز، کن کن سے رابطے ہیں، کیا کیا رابطے ہیں، پلس پھر وہ جو بڑی شخصیات تھیں ان سے بھی رابطے کیے گئے. اور آپ کی اطلاع کے لیے رضا ڈار کو ٹریس کرنے میں اسی بڑی شخصیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اوکے. جی، رضا ڈار کی انفارمیشن دینے میں، رضا ڈار کو ٹریک کروانے میں، رضا ڈار کو اریسٹ کروانے میں اسی شخصیت نے کردار ادا کیا. تو باتیں تو یہ کی جا رہی تھی کہ رضا ڈار کو پروٹیکٹ کرنے میں ان جی کا ہاتھ اب میں ہے. آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے، میری بات میں اگر آپ کو آپ میری ویور ہیں، اینکر کے ساتھ ساتھ آپ میری ویور بھی، آپ لسنر بھی ہیں. جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ میری بات میں وزن نہیں ہے، یہ میں نے غیر معیاری گفتگو کی ہے، وہیں ٹوکیے گا، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. دیکھیے اگر بڑی شخصیات اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتی تو اس میں کیا امر مانے تھا، کیا ویکنس تھی؟ کیا وہ اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ بڑی خوش اسلوبی سے، بڑے بہترین انداز میں، بڑی زبردست قسم کے پروٹوکول میں بیرون ملک واپس نہیں جا سکتی تھی؟ سوال کیا میں نے آپ کو. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کیس سی سی ڈی کو کیوں نہیں دیا گیا، نیفے میں پستول صرف غریب کے چلتی ہے. جی میں اس طرف بھی آ جاؤں گا. آپ کو میں سیر حاصل گفتگو ہوگی، اور اس وقت تک میں یہ گفتگو کا اختتام نہیں کروں گا جب تک میرا آپ کے ساتھ یہ پہلا پروگرام ہے، بالکل جب تک آپ خود سے یہ نہ کہیں کہ جی آئی ایم سیٹسفائیڈ ود یور رپلائی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میں نے آپ کو جواب دے دیا، نہ. آپ جب یہ سمجھیں کہ میرے جوابات سے آپ مطمئن ہیں تو مجھے اجازت دیجیے گا، نہیں تو تھپانے کے بٹھا لیا جائے. بالکل صحیح. اچھا جی، وہ اگر چاہتے تو یہ بڑی خوش اسلوبی سے، بڑے بہترین طریقے سے، بڑے بہترین پروٹوکول میں یہ روانہ ہو سکتی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوتی. ٹھیک. رضا ڈار کو یہ پتہ چل گیا، رضا ڈار کو یہ کہا گیا کہ سرنڈر کر دو، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو قابو آ گیا. اور بھی جو کچھ کہا ہوگا وہ آف کیمرہ ہم کر لیں گے بات، اس پہ ویورز کو نہیں بتانا چاہیے کہ کی کیا ہوئے گا، کہ تو کیتا، چھپانے والی بات ہے. کہ تو کیتا کی ہے. بالکل. مطلب جب آپ کا کوئی گندا انڈا نکل آئے تو پھر آپ اس کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں نا، بالکل. تو وہ بس ڈسٹ بن ہی بنا وہ، کہ تو کیتا کی ہے، تو کیڑی چبل ماری ہے. میں اتنے تک ہی محدود کر لیتا ہوں اس کو. رضا ڈار کو اب یہ پتہ چل گیا کہ میں گیا، میری اب کہانی مک گئی ہے، اینڈ ہے، اب نہیں بچتا. اب رضا ڈار نے یہ پلان کیا، ان خاتون سے یہ کہا، ایڈریانا سے، کہ $19,000 کا آپ نے سنا ہوگا، وہ کچھ ریٹرن بھی ہوا نا، کہ اٹس اوکے فائن. خاتون، کسی بھی خاتون کو یہ نہیں علم کہ پولیس ایکشن میں آ چکی ہے، پولیس کام شروع کر چکی ہے. سمجھ نہیں، وہ ابھی تک بالکل اندھیرے میں ہے. یہ ان سے کہتا ہے کہ جی بس اب آپ کی فلائٹ ہے تو میں آپ کو ایئرپورٹ پہ پہنچا دیتا ہوں اور آپ جائیں، میرا ہو گیا، جتنے پیسے آ گئے ہیں فائن انف، آئندہ کے لیے باقی کر لیں گے، بلکہ میرا پوری ہی رقم واپس آ گئی ہے، مجھے آپ کے مزید پیرنٹس نے مزید کمپنسیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے انویسٹ کیا تھا وہ واپس آ گیا. ان کو نہیں بتایا کہ $19,000 آیا، ان کو بتایا ٹوٹل پے بیک ہو گیا، بس تجھے نکلو. اب یہ ساری کی ساری موومنٹ جو ہے نا، یہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری موومنٹ سیف سٹی اتھارٹی، دیگر CCTV کیمراز ہر جگہ پہ موجود ہے. ASP ڈیفینس بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، مختلف SHOs بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس پہ دیگر جو بھی ایجنسیز اس سے متعلقہ ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں. اور ایک ایک لمحے کی خبر ہے، ناکہ بندی ہوئی ہے.
یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایئرپورٹ جائے گا. دیکھیں یہ میں نے کتنی بڑی بات بتائی ہے آپ کو, کہ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ پھاڑ لو, اس نے جانا ہے ایئرپورٹ. صحیح. ٹیمیں وہاں پہ بھی ناکہ بندی پہ ہیں. وہ مطلب ایک ایک لمحہ لمحہ با لمحہ پولیس ان کو ٹریک کر رہی ہے. مین وائل یہ بات اس سے پہلے نہیں پتا تھی. ایک ایک لمحے کی خبر ہے, اور اس کو بھی خبر ہے کہ پولیس میرے پیچھے ہے. اس کو بھی یہ پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ میں پکڑا جا سکتا ہوں. صحیح. اور اسی پینک, کیا پینک تھی آپ بتائیے نا, کہ اسے کیا پین تھی, کس درد میں تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح اندھا دھند جا رہا تھا. یہی پین تھی کہ اسے پتا تھا کہ یا میں اس چوک میں پکڑا جاؤں گا یا اس سے اگلے چوک میں پکڑا جاؤں گا. بالکل. تو وہاں پہ ایک حادثہ پیش آ گیا. اب کرٹکس جو ہیں وہ ان دونوں واقعات کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں نا, میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر رضا ڈار نے, جب آپ نے کہا کہ ان کو محفوظ طریقے سے بھجوایا جا سکتا تھا کسی بیرون ملک, کیا وہ خواتین جب اپنے ملک واپس جاتی ہیں تو یہ ان کو نہیں علم ہوگا کہ وہ وہاں جا کر کن کن لوگوں کے نام لیتی اور کیا کیا ویڈیوز بناتی سوشل میڈیا پر؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہوتا ہی نہ. وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے, اپنی ساکھ قائم رکھنے کے لیے, کیونکہ بزنس کر رہی تھی نا, کرپٹو کرنسی کا, اور ان کا بزنس ہی یہ تھا لوگوں سے انویسٹمنٹ لینا. تو جب اس طرح کے بزنس میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر اپنے اوپر داغ بھی نہیں لگایا جاتا. یہ پاسبلٹی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نیٹ کلین, ہمیں سیف ایگزٹ مل جائے. کتنے پاپڑ بیلنے پڑے پولیس کو کہ پولیس کا ایک ایس ایچ او سسپینڈ کرنا پڑا, ایک ایس ایچ او کے اگینسٹ مقدمہ درج کرنا پڑا. کتنے پاپڑ بیلنے پڑے پولیس کو کہ یہ خواتین جانے سے پہلے وہ تمام ثبوت, وہ تمام ایویڈنس پولیس کو پرووائڈ کر دیں کہ جس سے یہ کیس مضبوط کیا جا سکے. آپ اس کو پازیٹیولی لیں, نیگیٹیولی لینا ہو اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. آپ کے تمام نیگیٹو سوالوں کے بھی جواب دوں گا. اس کو آپ پازیٹیو وے میں لیں کہ پولیس نے اپنا ایک ایس ایچ او سسپینڈ کروا لیا. میں اس کو پازیٹیو مانتی ہوں. دیکھیے ان خواتین کی منتیں کی گئیں, ایمبیسیز کو انوالو کیا گیا, اور ایسے لوگوں کو انوالو کیا گیا جنہوں نے ان کو ریکویسٹ کی, کیونکہ ان خواتین کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں جانا ہے. بھاڑ میں گیا یہ کیس, بھاڑ میں گیا سب کچھ, ہمیں کچھ نہیں کرنا, ہمیں بس جانا ہے. مطلب سانو تو کڈو ایسی ہے. ٹھیک, لیکن انہیں پھر کنونس کیا گیا تھرو ایمبیسیز, تھرو دیئر پیرنٹس اینڈ آل ادرس کہ نہیں ایسا نہ کریں. ایک ایف آئی آر لانچ کرنی انتہائی ضروری ہے. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے, اس ظلم کا ہم نے حساب لینا ہے. اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ خواتین جانے کی ضد کر رہی تھی اور ذات کہہ رہی تھی پاکستانی جھنڈا بھی دو, یہ جھنڈا انہوں نے کہاں لگانا تھا؟ وہ بات کی بات ہے, وہ بات کی بات ہے, اس پہ بھی آ جائیں گے. خواتین نے ضد کی کہ ہم نے جانا ہے, پولیس نے ضد کی کہ نہیں ایف آئی آر ہوگی. اور پھر جو خواتین نے لکھ کے دیا, جو لفظ ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں جو اپلیکیشن آئی, اس پہ پولیس نے ایف آئی آر لانچ کر دی 365A اینڈ 375A. ٹھیک ہے جی, جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی اس پہ یہ دونوں سیکشن آف لا کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ بالکل. اب ضروری تھا, اب دیکھیے نا پولیس اپنی تمام ایویڈنسز جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پولیس ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے یا کسی اور کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ نہیں, آئی گیس پولیس یہاں پر اپنا رول پلے کر رہی ہے. اگر پولیس بچانا چاہتی کسی کو بھی تو وہ چلی جاتی نا سیکشن 164 کی اسٹیٹمنٹ دیے بغیر. زور زبردستی کی نہ جاتی, کنونس کیا نہ جاتا, چلی جاتی. ایف آئی آر بھی لانچ ہوئی, اور ایف آئی آر جب لانچ ہو گئی تھی تو پھر ان سے ایک ریٹن ان کے وہ ہمارے ہوتا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں 161 کی اسٹیٹمنٹ. وہ 161 کی اسٹیٹمنٹ وہ گیبریل کے گیبرینا اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی جاتی ہے, اور دوسرے
ایڈریانا کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی جاتی انڈر سیکشن 161. وہ ایڈریانا کی بات کی تصدیق کر دیتی اور وہ گیبریانا کی بات کی تصدیق کر دیتی. پولیس اس حد تک اس کو اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا اور معاملہ ایف آئی آر کی حد تک محدود رہ جاتا. صحیح. اور وہ چلی جاتی پھر کون میں کدھر تھے کتھے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کا ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کیا گیا. ان کے جج کے سامنے, میجسٹریٹ کے سامنے 164 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی, جس میں انہوں نے تمام تر جو لگائے گئے الزامات تھے ان کی نسبت تفصیلی بیان دیا. اور ان کی اسٹیٹمنٹ میں 3 لوگوں کی نسبت وہ بد کرداری, وہ حرام کاری, وہ جبر, وہ ظلم, وہ زیادتی اور وہ غیر انسانی جانوروں والا سلوک چیخ چیخ کے بیان کیا. ڈی این اے جو 8 لوگوں کے ہوئے ہیں اور 3 ملزمان کی ڈی این اے میچ کی, جی کون بالکل لوگ ہیں؟ میچ کر گیا وہ بالکل اس کے ساتھ. وہی وہی لوگ ہیں جن سے مدد حاصل کی گئی, جو ان کی نگرانی پہ مامور تھے, جو ان کی حفاظت کر رہے تھے کہ یہ کہیں فرار نہ ہو جائیں. یہ وہی لوگ ہیں. اس کی نسبت میں ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ وہ بدنیتی ان کی کہ انہوں نے اپنی ماں بہن کے علاوہ کسی عورت کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. ان کی نظر میں کسی دیگر عورت کی ماں بہن والی عزت ہی نہیں تھی. وہ خود سے بے عزت جراثیم تھے اور انہوں نے وہی حرکت کی جو ایک بے عزت گھٹیا جراثیم کر سکتا ہے. ڈی این اے سے یہ ثابت ہو گیا کہ رضا ڈار اس میں اس بے غیرتی والی حرکت میں شامل نہیں ہونے تھے پیسے لینے سے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ ایک خاتون ہیں, کیا کوئی مطلب میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ ایک بڑا مشہور کردار ہوا ہے جس کی وہ ایپسٹین جسے آپ کہتی ہیں, شاید اپنی پوری پریکٹیکل لائف میں ایپسٹین نے $4 لاکھ کی خاتون نہیں خریدی ہوگی. ساری ملا کے بھی $4 لاکھ کی نہیں ہوگی. تو کیا رضا ڈار $4 لاکھ کی بھرپائی اس گھٹیا اور غلیظ طریقے سے کرنا چاہتا تھا؟ وہ چاہتا تھا میرا $4 لاکھ واپس آئے. ایسے ہی ہے. بات سمجھ رہی ہے جی؟ ایم آئی کلیئر؟ یہاں تک کوئی اعتراض ہے تو سوال کیجیے. یہاں تک سارٹڈ, جسٹیفائڈ. اب آپ آ جائیے کہ پولیس نے ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے اپنے ایس ایچ او کو ڈپیوٹ کیا. ایس ایچ او سے مس ہینڈلنگ ہو گئی, واٹ ایور اٹ واز. لیکن ایس ایچ او بھی اس وقت پینک تھا کہ میں ماریا جاؤں گا جس میں اسٹیٹمنٹ نہ ریکارڈ کروا سکا. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ویورز کو بھی اور یہ جو ہماری پولیس آفیسرز ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے. بالکل. وہ میسج یہ ہے کہ ایس ایچ او کو اتنا ٹرینڈ ضرور کیجیے. ایس ایچ او کی انتہائی امپورٹنٹ پوسٹ ہے. میں اسے ایس ایچ او نہیں مانتا جو اپنے ایریا کے میجسٹریٹس, جج صاحبان جو ان کو ڈیل کرتے ہیں اور دیگر ادارے جو ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ اس کی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہ ہو. بالکل. چولی دامن کا ساتھ ہے. میجسٹریٹ کے ساتھ آپ کا ہر وقت ایک رشتہ ہوتا ہے. تو یہ ناکامی ہے کسی بھی ایس ایچ او کی کہ سینئر لیول پہ اسے یہ چیزیں مینیج کرنی پڑے. ایس ایچ او کو خود اتنا مستعد اور ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے کہ وہ خود کہتا ڈی آئی جی سے, وہ خود کہتا سینئر اتھارٹی سے کہ سر نو ایشو. جج صاحب کو میں جانتا ہوں, میں ان کی کروا لیتا ہوں 164 کی اسٹیٹمنٹ. ہم یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. جج صاحبان کے گھروں میں ریمانڈ بھی لیتے رہے ہیں. جج صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں, ان کو کوئی کسی جگہ ضروری میٹنگ میں جانا تھا, وہاں پہ بھی جا کے ہم لوگ اپنی کارروائیاں مکمل کرتے رہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایس ایچ او ویل کنیکٹڈ ہو, وقتاً فوقتاً اپنے جج صاحبان کے ساتھ ریلیشن شپ قائم رکھے. وہ ڈنگ ٹپاؤ کہ باجی رات 12 بج گئے دن گزر گیا شکر الحمدللہ, یہ نہیں ہوتا. ایس ایچ او بہت رسپانسبل پوسٹ ہے, اس کے لیے یہ تمام چیزیں کرنی ضروری ہیں. خیر وہ مس ایپ ہو گیا, وہ سسپینڈ ہو گیا, جو بھی بھگتے گا جیسے بھی ہوگا وہ آگے آنے والے وقت میں ہے. تینوں لوگ جن کے ڈی این اے میچ کیے ہیں وہ قرار واقعی سزا پائیں گے. اور ایک سوال
بنتا ہے آپ کا, لیکن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ کوئی بچ جائے گا, جی نہیں. جو اس میں ملوث ہے وہ خاک اس نے کوئی گھٹیا کردار ادا کیا ہے یا نہیں کیا, وہ شریک جرم ہے. ایسے ہی اس گھر میں موجود وہ لوگ جو اس کڈنیپنگ کے صلاح کار تھے, مددگار تھے, اور پھر بعد میں پیش آنے والے غلیظ ترین واقعے میں وہ ممد و معاون ثابت ہوئے, انہی کی وجہ سے یہ بھیانک واقعہ پیش آیا. تو یہ تو ذہن میں رکھیے کہ بچت نہیں ہونی. اب سیکشن 164 کی اسٹیٹمنٹ بھی ہو چکی ہے, دیگر ایویڈنسز بھی آ گئی ہیں, ڈی این اے بھی ہو گیا ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی آ گئی ہیں, سیف سٹی کی فوٹیجز بھی آ گئی ہیں, دیگر جو اس میں مواد چاہیے تھا کیس فائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے. رہی بات جسے ہم کہتے ہیں شناخت پریڈ, ٹھیک ہے جی, شناخت پریڈ بھی ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے ان خواتین کو پاکستان لایا جائے اور وہ اس پروسیس سے گزرے. ہوگی کیسے آن کیمرہ. کیا آپ آج اس جدید دور میں کورٹس جو ہیں وہ کیمرہ پہ کورٹس نہیں لگتی ہیں نا, ایسی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ اس کے متعلق ایک قانون بنا دیا جائے کہ جو ایک اتنی بڑی سیکیورٹی کا ایشو بنتا ہے ملزمان کو لانے کا, لے جانے کا, پھر اس میں فرار بھی ہوتے ہیں اور بھی ادروائز بہت سے ایشوز ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب رہے گا کہ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے جیل میں یہ ساری سماعت ہونی چاہیے, اور کیمرہ استعمال کرتے ہوئے, جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے آئندہ ہیئرنگز ہوں اور آئندہ اسی طریقے سے کیسز کو لے کے آگے جایا جائے. تو اس میں شناخت پریڈ کا جو پروسیس ہے وہ بھی ہو جائے گا, اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے, ان کو قرار واقعی سزا ملے گی انشاءاللہ. اب آپ وہ سی سی ڈی کا ذکر کر رہی تھی. یس, کہ کیس سی سی ڈی کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ بہت اچھا سوال ہے, لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا اس کا جواب, لیکن میں جواب دیے دیتا ہوں. اگر آپ سیٹسفائیڈ ہوں تو بتائیے گا, ورنہ ریجیکٹ کیجیے گا. کیا آپ سی سی ڈی کی تمام کارروائیوں سے مطمئن ہیں؟ اچھا, میں جو ریسنٹلی جو ڈاکٹر خاتون تھی ایسر اٹیک کی جو وکٹم تھی, سی سی ڈی نے جو قتل کر دیا بندہ, میں اس سے متفق نہیں تھی. ہو سکتا ہے وہ صرف ایک پینترا, ہو سکتا ہے اس کو کسی نے ہائر کیا ہوا, اصل ملزم کوئی اور خاتون ابھی بھی محفوظ نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے اس کو گرفتار کرنے کے بعد جو کارروائی کی جاتی ہمیں پتہ چلتا معاشرے میں, تب کیس کو کچھ اور ہوتا. اور جو وکٹم ویری گڈ, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, اور ویورز اگر اس بات کو سمجھ گئے ہیں, میں آپ کو اسی پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا تھا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے میری مشکل آسان کر دی, آپ نے میری مشکل آسان کر دی. اب مجھے بتانے میں, سمجھانے میں نہ زیادہ وقت لگے گا, نہ مشکل پیش آئے گی. دیکھیے خاتون, بات اس طرح سے ہے کہ سی سی ڈی کی تمام تر کارروائیوں پہ اعتراضات بلند ہو رہے ہیں, لوگ شور مچا رہے ہیں, لوگ اسے ماورائے عدالت کارروائی بتا رہے ہیں, اور اس پہ بہت شور بھی ہے. مختلف کارنرز پہ اس پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں. سی سی ڈی نے, میں تو سی سی ڈی کی تعریف کروں گا, میرا تو مطلب میرا بہت پیارا انسٹیٹیوشن ہے. ظاہر ہے میرے ہی انسٹیٹیوشن کی وہ ایک براڈر ایک شکل ہے. مطلب وی اسٹارٹیڈ ود سی آئی اے, فائنلی ہم لوگ آرگنائز کرائم یونٹ کا حصہ بنے, اور پھر اس کے بعد سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا. تو میرا تو وہ, میری تو جگر ہے, میرا بلڈ اینڈ فلیش ہے. بات یہ ہے کہ سی سی ڈی کی تمام تر کارروائیاں جو میں دیکھ رہا ہوں, جس اسپیکٹرم میں میں دیکھ رہا ہوں, سی سی ڈی کی کارروائیوں کی وجہ سے جو اٹھائی گیرے تھے, جو اچکے تھے, جو ببانگے دوہل بے باک انداز میں ہر طرح کی بے غیرتی بھی کر رہے تھے, اور وارداتیں بھی کئی گنا بڑھ چکی تھیں, ہاؤس رابریز کئی گنا بڑھ چکی تھیں, روڈ پہ جو کرائم ہوتا ہے جسے ہم اسٹریٹ کرائم کا نام دیتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا. سی سی ڈی نے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا. 80% آف دا کرائم کنٹرول ہوا, کم ہوا. لیکن اعتراضات
جو کہ تم موجود ہے. آپ نے بھی یہاں بیٹھے بیٹھے سی سی ٹی پہ اعتراض بلند کیا. ایگزیکٹلی یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا کیس ہے جس میں آج آپ نہیں جینے دے رہے کہ باس بدل دیا. آج آپ نہیں جینے دے رہے کہ باس تو کوئی اور تھا, شاید اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو جناب مظلوم پہ مقدمہ ہو گیا, تو جناب ظالم بچ گیا. ایسا ہی ہے نا. تو اگر یہ مار دیے جاتے اور سی سی ڈی ٹیک اپ کرتا اولین سطح پہ اور ساتھیوں کی گولیوں کا شکار ہو جاتے, تو پھر تے تسی جھنڈے لے کے سڑک تے آ جانا سی کہ لو جی ملزم ہی وہ تھے, ملزم ہی وہ تھے, بلی چڑھا دیا مظلوم کو. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس مختلف ممالک میں بہت ایکٹیو ہیں. یہ چونکہ 3 ممالک کے درمیان ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس میں قانون, آئین, ضابطہ اور ایویڈنس, یہ ساری چیزیں سی آر پی سی پولیس رولز کے مطابق ہونی تھی, تاکہ ہم جب پریزنٹ کریں کسی دوسری اتھارٹی کو. اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن, ڈو یو تھنک کہ اس میں دیگر ایجنسیز نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا ہوگا؟ آئی گیس آپریشن 100% دیگر ایجنسیز نے بھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, ملزمان کو انٹروگیٹ بھی کیا ہے. انٹرنیشنلی بھی وہ سب ادارے لوپ میں ہیں اور ویل کنیکٹڈ ہیں. لمحہ با لمحہ جو لاہور پولیس نے کیا اور آئندہ بھی کر رہی ہے, اس کی مکمل ایک رپورٹ تمام اداروں کے پاس, انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس, انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس موجود ہیں اور ان کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ رپورٹ ایجنسیز کے پاس ہیں, لمحہ با لمحہ پولیس کو ساری رپورٹ پہنچ رہی ہے, جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پہ کوئی اور جو معاملہ نظر آیا ہے, وہ کیا معاملہ تھا؟ سیکرٹ رکھنے کے لیے کہا گیا یا اس ٹائم جواب دینا نہیں چاہ رہے؟ نہیں, دیکھیے آپ نے وہ مکمل پریس کانفرنس دیکھی؟ میں تھوڑی بہت دیکھ پائی, لیکن مجھے اس پریس کانفرنس پہ ہی اعتراض ہے. کس طرح؟ میں اگر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس آپریشنز لاہور کا پی آر او ہوتا, یا میں اگر ان کے قریب ہوتا, میرا اللہ جانتا ہے میں نے آج تک ایسے آمنے سامنے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی شکل تک نہیں دیکھی ہوئی. لوگ تو کہہ دیتے ہیں جی آپ ان کے نمائندے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں, جی تسی انہوں نے پروٹیکٹ کر رہے ہو. میرا اللہ جانتا ہے حرام ہے جو مجھے ڈی آئی جی آپریشن سے کوئی کام ہو. اللہ نہ کرے مجھے ڈی آئی جی آپریشن سے کوئی کام ہو. ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں, کسی کی ایف آئی آر کروانی ہوتی ہے, کوئی بیچارہ مظلوم کہیں پھنسا ہوتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, تو ماشاء اللہ جتنے بھی بچے ہیں, جتنے نوجوان پولیس آفسرز ہیں, آئی ایم بابا ہے پولیس, تو دے رسپیکٹ می. میری ایک فادرلی جو ہے وہ پوزیشن ہے, تو مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں کوئی ایسے ناجائز کام میں نے کہیں سے لینے, تو ہے ہی نہیں. جائز کام ہوتے ہیں جو بچے بھی کر دیتے ہیں, اس کے لیے کسی کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نہیں ملا فیصل کامران سے, لیکن اگر میں ان کے قریب ہوتا اور میری چلتی, یا فیصل کامران صاحب کے جو ہیں انہیں بتانے والے, ہو سکتا ہے ان کے بہت سے قریبی جو انہیں بتانے والوں میں ہیں وہ میرے بھی کبھی بڑے محبوب رہے ہوں, جو ان کے بہت بہترین سرپرست ہیں, ان سے کبھی میرا عشق رہا ہو والہانہ, اور میں بھی کبھی ان کا بلو آئیڈ رہا ہوں, لیکن مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا. میں کبھی بھی, مجھے یہ پتہ تھا, مجھے یہ علم تھا کہ اس پریس کانفرنس میں ایک بدمزگی ہوگی, ایک عجیب و غریب قسم کی شورش ہوگی. میں کبھی بھی ڈی آئی جی آپریشنز کو یہ مشورہ نہ دیتا کہ آپ پریس کانفرنس کریں. اچھا, یہ بدمزگی صحافیوں کی طرف سے تھی یا اس ٹائم پہ ان سوالوں کے جوابات دینے بنتے نہیں تھے؟ کوئی ایک سوال بتا دیجئے جو اس کیس سے متعلقہ ہو. یہ پریس کانفرنس فارنر لیڈیز کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کی نسبت تھی. اس میں ایک کنٹروورشل چیز تھی کہ وہ یاسر شامی والا, کہ جی یاسر شامی نے وہاں جا کے ایک ایکسیڈنٹ پہ دکھا دیا کہ جی خواتین جو تھیں وہ تو یہاں پہ
تو جناب وہاں پہ اے ایس پی ڈیفینس ٹائم لائن کے مطابق پہلے پہنچا ہے ان خواتین کو ٹریک کرتا ہوا. وہ سبسیکوینٹلی ایک ایکسیڈنٹ کی کال وہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ ہے. یہ پیرلل دو چیزوں کو ایک جگہ ملانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس کی ٹائم لائن ڈی آئی جی آپریشنز کے پاس موجود ہے, ٹائم سٹیمپ کے ساتھ, سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ساتھ. ڈی آئی جی آپریشن ایک ایک سیکنڈ کی بریفنگ دے رہا ہے وہاں پہ. وہ بریفنگ تو کسی نے دیکھی نہیں, نہ سنی, نہ اس کو کسی نے سننا پسند کیا. تو صحافی برادران میرے قابل احترام, میرے محبوب, میرے جانے جگر, دو تین تو ایسے ہیں کہ جن کا میرے ساتھ اور میرا ان کے ساتھ دل کا رشتہ ہے, لیکن مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے کہ یہ کوئی پرسنل ایشوز کے لیے پلیٹ فارم نہیں تھا. یہ ایک انتہائی سینسٹیو ایشو کا پلیٹ فارم تھا, ایک انٹرنیشنل لیول کے ایشو کا پلیٹ فارم تھا. وہاں پہ صحافتی ذمہ داریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسے سوالات کا باقاعدہ ایک ریٹن لے کے جانا چاہیے تھا کہ جی یہ 10 سوال کرنے ہیں, اور ان سب کا اس پہ ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے تھا کہ یہ سوالات ہم نے کرنے ہیں. بالکل ان سوالات میں وہ ڈی آئی جی آپریشنز کو پھر وہ کہتے ہیں ٹال لیں دے. وہ تو ایک سکرین لے کے سامنے کھڑے تھے کہ جی میں آپ کو لمحہ بلمحہ پل پل کی ٹائم لائن دکھا سکتا ہوں کہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کیا ہوا, ایک ایک سیکنڈ. کسی نے دیکھنا پسند نہیں کیا. میری یہ خواہش تھی, ذاتی خواہش, جو آج تک یہ میں سمجھتا ہوں مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا. یہ پریس کانفرنس جو ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی ہے, اور یہ میں یہ نہیں سمجھتا ڈی آئی جی آپریشنز کا کچھ نہیں بگڑا. آنیسٹلی اسپیکنگ, جتنی بردباری سے, جتنے حوصلے سے, جتنے تحمل سے, جتنے صبر سے فیصل کامران نے کھڑے ہو کے وہاں پہ جس طرح کے نعرے لگ رہے تھے وہ سنے ہیں, بڑا حوصلہ ہے. ہمارے ساتھ تو ایک ایسا وقت آیا تھا, ایک واقعہ ہوا تھا, تو پڑھ کے سارے حوالات سے دیتے سن. آلدو وہ صحافی برادری نہیں تھی. صحافیوں کے ساتھ میرا ہمیشہ سے عشق ہے. میں ڈیورنگ پولیس سروس بھی صحافیوں کے ساتھ میرا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے, اور میں میڈیا مینجمنٹ میں ہمیشہ مجھے ایک کامیاب پولیس آفیسر سمجھا جاتا رہا ہے. انڈاؤٹڈلی میرے محبوب بیٹھے ہیں سارے, کئی میرے بچے برخوردار ہیں جن کو میں نے سکھایا ہے کہ صحافت کیسے کرنی ہے, کیا سوالات کرنے میں. ان میں بھی ایک بچہ میرا برخوردار, میرا چھوٹا بھائی, میرے بیٹوں کی جگہ. مجھے اور کسی کا کوئی صدمہ نہیں ہے, مجھے صرف ایک بچے کا صدمہ ہے. صدمہ کس کا؟ کہ اس بچے نے کیوں وہاں پہ ایسی حرکت کی. بلکہ نام میں نہیں لوں گا, وہ بچہ بھی سمجھتا ہے, بچے کو بھی پتہ ہے اسے وہاں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ڈی آئی جی آپریشنز کو پتہ کیا چاہیے تھا؟ ڈی آئی جی آپریشنز ایک ریناؤنڈ اینکر کے ساتھ بیٹھتے, بہترین قسم کی پوڈ کاسٹ کرتے, اور ٹائم لائن کے ساتھ 1.25 گھنٹے کا پروگرام کرتے. بالکل ٹی وی اسکرین چل رہی ہوتی, وہ جو ایل ای ڈی پہ اور وہ سارا وہ چل رہا ہوتا ہے, اس پہ وہ باقاعدہ وہ جو ہائی لائٹ والی پوائنٹر ہوتا ہے, وہ سلائڈ ہو رہی ہے, اور وہ پوائنٹر کے ذریعے اس پہ بتا رہے ہوتے کہ اتنے بجے یہ ہوا, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ہوا, اتنے سیکنڈ پہ یہ ہوا, اتنے سیکنڈ پہ یہ ہوا. اور ہم نے بتانا کسے ہے؟ ہم نے بتانا ہے عوام الناس کو, اپنے ویورز کو, پاکستانی شہریوں کو. تو پاکستانی شہریوں کو بہت خوبصورتی سے سمجھ میں آتا جب ایک ٹائم لائن کے ساتھ ڈاکومنٹری کی شکل میں یہ ساری بریفنگ ہوتی. اور یہ صرف 2 بریفنگز ہوتی. ایک بریفنگ دیتے ایس ایس پی انویسٹیگیشن نوید صاحب, ایک بریفنگ دیتے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران صاحب, اور پھر یہ آن ایئر ہو جاتی. اور ایک ڈاکومنٹری اس پہ بنائی جاتی جو سیف سٹی اتھارٹی بناتی, وہ چاہے 30 منٹ کی ہوتی, چاہے آدھے گھنٹے کی ہوتی, گھنٹے کی ہوتی. وہ ڈاکومنٹری تمام چینلز کو بھجوا دی جاتی ٹائم لائن کے ساتھ. اور میں دیکھتا ہوں جی کیسے چینل ریلیز نہیں کرتے. پوائنٹ ویلڈ ہے, 100% ریلیز ہونی تھی. اور یہ جو چہرہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ دکھایا ہے, صحافی, میں سمجھتا ہوں صحافیوں کو بھی اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا. ایک ایسا چہرہ سامنے آیا ہے کہ جو صحافتی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. ایک پڑھا لکھا شخص جو دنیا جہان کے بارے میں جانتا ہے, وہ ایسی حرکت کر گزرتا ہے کہ جو باعث شرمندگی بن جاتا ہے, تو وہ بھی غلط ہے, وہ بھی زیادتی ہوئی ہے. مجھے بتائے گا
اب جو ساری کرنٹ سچویشن ہے، سارے معاملات ہو گئے ہیں، ایک سوال میرا آپ سے بنتا ہے کہ ان ملزمان کی آپ نے بات کی کہ جو ملوث تھا ڈی این اے میچر کی سزا ہوگی ہی ہوگی، لیکن ریپ یا ابیوز میں جو لوگ ملوث نہیں تھے لیکن یہ ساری پلاننگ تھی رضا ڈار صاحب کی، ان کے ساتھ کیا معاملات جی پیش آئیں گے؟ بالکل. دیکھیے میں نے عرض کر دیا، شاید وہ اسکپ مجھ سے ہو گیا ہو، یا شاید آپ نے اس پہ غور نہیں فرمایا. جرم ضروری نہیں ہے کہ صرف اس کو فزیکلی اٹیمپٹ کرنے والا ہی مجرم ہے. بات میری فالو کر رہے ہیں؟ بالکل. فزیکلی اٹیمپٹ کرنے والا ہی مجرم ہے. اس کا مددگار، اس کا فیسیلیٹیٹر، اس کے ساتھ شامل ہر شخص اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا کوئی فزیکلی اٹیمپٹ کرنے والا گناہ گار ہے. سزا تھوڑی بہت کم زیادہ ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. آج کی ایپیسوڈ میں آپ نے جو یہ فورن لیڈیز کا ظلم و زیادتی کا کیس تھا، جو انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی ابھی اٹینشن کا باعث بنا ہوا ہے، کیا معاملات تھے سارے، کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا ہے جا کے، پولیس کی کیا اس پر تحقیق ہے، انسائڈ میٹر کیا تھے، اصل معاملہ کیا تھا، خواتین کی کتنی رضامندی تھی، خواتین کا کیا فراڈ کا پہلو تھا، یہ آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے ایک جو ہے اینڈ پہ وہ ایک بات ریویل کر کیا. دوں، یس کاٹیے گا نا. بالکل بالکل. میرا ایک مشورہ ہے، جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ دو خواتین جو ہیں ان کو اپنے ساتھ بزنس پارٹنر بنا لے، بہترین بزنس چل جائے گا. اور اگر کوئی فراڈ کرنا چاہتا ہے تو ان کے بھی بڑے اچھے فراڈ ہو جائیں گے. چلے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر فراڈ کی وجہ سے معاشرے میں ایسے جرائم ہو رہے ہیں تو ہم اس کو بالکل بھی جو ہے کریں گے اپوز کہ ایسی حرکتیں نہ ہی. اس سے خواتین جو ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا، جو باقی بیچارے مظلوم ہیں جن کا پیسہ کھایا جاتا ہے وہ لوگ بھی بچیں گے. لیکن تھینک یو سو مچ. ساری کیس کی انسائڈ سٹوریز اور جو پیش رفت ہے وہ آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ان ڈیٹیل بتائی جتنی پتہ بھی نہیں تھی. آئی ہوپ عوام کے جو سارے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوگے. انشاءاللہ جب کیس پہ کوئی فیصلہ آئے گا یا پیش رفت ہوگی آپ سے ضرور بات کرنا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ.